بات کر رہا ہوں جی میں سلمان بھائی بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہ رہے ہیں. جی اس میں اگر سمجھایا جائے تو ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے سارے لوگ ہیں نا یہ بھی آپ ہی کی طرح سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ کرنے لگ جائیں. آپ ذرا اپنے آپ کو ایک نارمل انسان بن کر سوچیں جس نے آفس میں بھی جانا ہے. جی چلے فرمائیں. یعنی جو ہوتے سنی جاتی ہیں باتیں میں وہی کوشچن کر رہا ہوں. آپ نے نارمل کی ڈیفینیشن بھی ذرا بتاتے جائیے گا جی لوگوں کو سمجھنے میں بہت ضروری ہے. جی مطلب وہ آدمی جس نے آفس میں بھی جانا ہے اور لوگوں سے بھی اس نے جو ہے راہ و رسم رکھنا ہے اور بھی اس کے جو کام کاج ہیں سارے اس نے وہ بھی کرنے ہیں, دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہیں. آپ لوگوں کا تو ایک انداز ہے, ایک پورا آپ کا مذہبی حلیہ ہے, آپ کے ارد گرد بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. آپ صبح بھی اٹھیں گے تو اسی طرح کی باتیں سوچ کر لے کر آئیں گے. آپ ایک جنرل آدمی کی طرح جو ہے وہ کر کے سوچیں. مجھے یہ بھی ایک بات کسی نے کہی کہ آپ جو بچوں کا کریکٹر دکھا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا عام نارمل بچے جو معاشرے میں لوگ بس رہے ہوتے ہیں ان کے بچے ایسے ہوتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہم جو ہیں وہ لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتے؟ کیا ہم بال بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے؟ کیا ہم شادیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم مطلب ہے نا کہ گھر نہیں بناتے؟ کیا ہم غاروں میں رہتے ہیں؟ مجھے تو کیا ہم جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں؟ کیا ہم مطلب ہے کہ وہ گھاس پھوس چارہ کھاتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کی طرح غذائیں کھاتے ہیں, آپ کی طرح کماتے بھی ہیں, نوکریاں کرتے ہیں. ہم کو بھیک مانگنے کو تھوڑی فروغ دیتے ہیں. مجھے یہ تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایب نارمل لائف ہے کس کی؟ جو بات کر رہا ہے اس کی ایب نارمل ہے, وہ ون وے ٹریفک جا رہا ہے یا بات کرنے والے ون وے ٹریفک جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم ہی بات کر رہے ہیں, ہماری تو ٹو وے ٹریفک ہے. تو جو ون وے پر ہی جا رہا ہے, حالانکہ روڈ پر ٹو وے ٹریفک ہے, یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ, مگر ایک تو تعداد وہ ہے جو پتہ نہیں ایب نارمل لائف کی. اس سے بہت اچھا سوال کیا آپ سے سن رہے تھے کہ آپ ایب نارمل کی تعریف بھی کرتے جائے گا کہ ایب نارمل ہے کیا جو نارمل سے ہٹ کر چل رہا ہے. ہمارے میں کمزوری کیا ہے بتائیے, ہماری اصلاح کی جائے. اگر ذرا کھلی ڈلے الفاظ میں بولا جائے نا تو معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلو. دیکھو ہم بھی تو چل رہے ہیں نا, وقت پڑتا ہے, وقت آتا ہے تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور دیگر معاملات بھی کر لیتے ہیں. گویا کہ جو فلمیں ڈرامے ہیں تھوڑے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تھوڑی خوش گپیاں بھی کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں حلال کمائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے حلال کون کما پاتا ہے, تو تھوڑا بہت مکسنگ بھی ہو ہی جاتی ہے. اللہ سے توبہ اللہ بھی کرتے ہیں اور دیگر معاملات میں دیکھیں تو آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جو ہے نا ہم تھوڑا تفریح گاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں, تھوڑا یوں بھی کر لیتے ہیں تھوڑا یوں بھی کر لیتے ہیں. اب آپ کی تو جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ نے پہلے ہی جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت کی نافرمانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں معاذ اللہ جو ان کا قول ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں کہ تھوڑا یوں کر لو تھوڑا یوں کر لو یار, یہ دنیا ہے, اب والا دور نہیں ہے. آپ جو باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ تو اتنی پرانی ہے, پتہ نہیں کس دور کی آپ باتیں کر رہے ہو. نہ ہم وہ لوگ ہیں, نہ یہ وہ دور ہے, اور نہ حالات ایسے ہیں, سروائیو کریں کیسے؟ بات یوں ہے اصل میں. تو کیریئر پلاننگ میں حضرت نے جیسا شہزاد بھائی بھی آئے میدان میں. جی سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں. شہزاد بھائی بھی آئے میدان میں, کچھ یہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ بھی کہہ لیں پھر ایک سا جواب لیتے ہیں. جی حضرت آپ نے کیریئر پلاننگ میں آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی, اس میں صرف آپ نے یعنی دین کی طرف ہی کیریئر پلاننگ میں دین کے ساتھ دنیا بھی, جیسے مہروز بھائی نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا. دنیا کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو دین میں کام آ سکتی ہے. تو آپ نے دین پر زیادہ وہ یعنی فوکس کیا, دنیا پر اتنا فوکس نہیں کر رہے ابھی بھی آپ. اور آپ نے جب آپ نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ لیا تو آپ نے کیا کیریئر پلاننگ نہیں کی؟ کیا آپ نے کیریئر پلاننگ کے بغیر ہی اتنے مشہور اور اتنے یعنی ہیلتھی ویلتھی اور ہو گئے؟ یعنی آپ نے بھی تو کوئی پلاننگ کی ہوگی نا کہ میں پہلے یہ کروں گا پھر یہ کروں گا, وہ سب دنیا میں ہی پلان ہوا نا. تو دنیا کی پلاننگ پر بھی تھوڑی سی بات کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھ میں آئے. یہ تو میں نے آج کہا ہم دنیا سے کٹ کر تو رہ نہیں رہے نا. ہم غاروں میں تو نہیں ہیں, ہم بازاروں میں, ہم بھی دکانوں پر بھی ہیں, ہم کارخانوں میں بھی ہیں, ہر جگہ تو ہم پائے جاتے ہیں جہاں جہاں شریعت ہم کو روکتی نہیں ہے. کیریئر پلاننگ پر ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے سورت نے فرما دیا. مجھے سمجھتا بڑا ایک فیصلہ کن شاید اگر یہ سمجھ والوں کے لیے ورڈ بنتا ہے
تو ہم نے فرمایا کہ کیریئر پلاننگ میں اگر اس ورڈ کو یا اس سینٹنس کو ہم بیس بنا لیں کہ جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی پلاننگ کرے، جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی پلاننگ کرے، جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی پلاننگ کری. جب کیریئر پلاننگ میں اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کیریئر پلاننگ میں ایک مسلمان کے سامنے دنیا اور آخرت تو نظر انداز نہیں ہو سکتی نا. دنیا کے ساتھ ساتھ بہتر کیا ضروری ہے آخرت کی بھی. اب دنیا میں جتنا رہنا اتنی دنیا کی پلاننگ کر لے، جتنا آخرت کی پلاننگ کرے. آپ فرما چکے کہ شروع میں ہی کہ جو جائز و شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا تو یہ ہوگا. اور جو آپ نہروز بھائی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا بھی کچھ کرو، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ کچھ گناہ بھی کر لیا کرو؟ معاذ اللہ میں نے ان کا وہی کال نقل کیا کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے مطلب اگر میں ان کی لینگویج میں کہوں نا، کیسے بولے گا بندہ یار تھوڑا گناہ بھی کرنے دو، یہ اس کو ایک شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں جی، یعنی پتہ ہے فرق لگا رہے ہیں اس کو. ہاں جی نہیں دیکھیں، مطلب امیر سنت نے جیسے فرمایا کہ ایک جو بھی دین کی طرف چلنے کی، جیسے بھی شہزاد بھائی نے بھی کہا کہ آپ یہ بھی بات کریں، تو شہزاد بھائی دنیا سے کیا مراد ہے؟ کاروبار، کام کاج، روزگار، بیوی، بچے، گھر بار، خوشی غمی، جنازہ، نماز، شادی بیاہ، ولیمہ، عقیقہ، برتھ ڈے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو بھائی یہ کون سی چیزیں جو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں نظر آ رہی، بلکہ مطلب ہمارے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، جن کو جو ان باتوں کو لے کر چل رہے ہیں. آپ کو شادیاں، اور خود امیر رسول نے فرمایا کہ میرے مین 3 کام تھے. آپ کو یاد ہے آپ فرماتے تھے میرے 3 مین کام ہوتے تھے. ایک اسلامی بھائی کی شادی کی نعت خوانی میں جانا، پھر اس کے نکاح میں جانا، پھر اس کے ولیمے میں جانا. اب یہ تینوں کام کیا بولتے ہیں؟ جس کا نکاح ہوتا تھا نا تو وہ تینوں جگہ مجھے جانا ہوتا. نکاح بھی وہ مجھ سے پڑھواتے، محفل نعت ہم نے وہ فلمی فنکشن بند کروائے، وہ نعت وہ گانوں باجوں کے سمجھا بجھا کر سہبائیوں کے اس کی جگہ نعت خوانی کیا کرو. تو الحمدللہ نعت خوانی شروع ہو گئی تو مجھے نعت خوانی میں بھی جانا ہوتا تھا اور نکاح بھی پڑھانا ہوتا تھا، اور ولیمہ بھی وہ کہتے تھے اس میں بھی آؤ، ولیمے میں بھی جاتا تھا. یہ عام طور پہ 3 کام. کیونکہ جب اسلامی بھائی میرے سے محبت کرنے لگے تو ظاہر ان کو بھی یہ سب سے زیادہ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ نکاح میں ہی پڑھاؤں، جنازہ بھی میں ہی پڑھاؤں. اپنے ہاں جو ان کے عزیز فوت ہو جاتے تو مجھے لے جاتے تھے. جب اس وقت میں جا پاتا تھا، اب جا نہیں پاتا ہوں. تو جنازے بھی میں نے جتنے پڑھائے اور جتنوں کو قبر میں اتارا ہے، اگر کوئی سی وہ ریس لگے نا یا کوئی مردم شماری ہو اس کی، تو کسی کونے میں میرا نام بھی آ جائے گا، بھائی اس شخص نے کافی جنازے پڑھائے ہیں، کافی لوگوں کو قبروں میں اتارا اور کافی نکاح بھی پڑھائے ہیں. اچھا نکاح تو اگر دیگر جو قاضی ہوتے ہیں وہ بھی پڑھا ہی رہے ہیں، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ نہ کبھی جنازہ پڑھانے کے پیسے لیے، نہ قبر میں اتارنے کے پیسے لیے، نہ قبرستان ساتھ جانے کے پیسے لیے، نہ الحمدللہ زندگی میں کبھی میں نے نکاح پڑھانے کے پیسے لیے. کرایہ آنے جانے کا کرایہ بھی میں پلے سے، یعنی ایسا یعنی یہ میرے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پیسے نہیں لیتے. یہ مشہور آپ کے بارے میں، اچھا یہ بھی کمال ہو گیا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پیسے نہیں لیتے. آپ کے مرشدوں کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ یہ پیسے نہیں لیتے. جس نے لوگوں کو میرے قریب کیا. اچھا آپ اس کو نارمل بولیں گے کہ ایب نارمل بولیں گے شہزاد بھائی؟ یہ تو عام آدمی جو ہے، ایب نارمل ہے نا، دنیا سے کٹا ہوا آدمی ہے، پیسے لیتا نہیں ہے، خالی ہوا کھاتا ہے. پیسوں کے بغیر تو حضرت کچھ نہیں ہوتا. پیسوں کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک کال لیتا ہوں، ایک کال لیتا پھر بھی ہوں، میں دیکھو نا بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچی ایک کال لیتا ہوں. ہوا کھا کھا کے. بھائی آپ کو اس وقت دیکھیں، آپ کو لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، آپ سے سوالات ہوں گے، کیونکہ جن کے کیریئر پلاننگ پر سوچنا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس کا اس وقت اپنا سوشل اسٹیٹس کیا ہے. آپ کی بات ہر طبقے کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہوگی، لیکن چونکہ اب ہمارا موضوع چل ہی رہا ہے تو ایک کال بھی لے لیتے ہیں، ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کی گفتگو محسن بھائی بیچ میں آ رہے تھے تو محسن بھائی کو آپ تھوڑا کال لے لیتے، ناظرین کو بھی لے لیتے ساتھ ساتھ. جی کال دیں. کاشف بات کر رہا ہوں ملیر کراچی سے. سوال یہ کرنا تھا کہ ہمیں ہمارا کیریئر جو ہے دنیا میں